جلال پور پیروالا میں سیلاب سے موٹر وے M5 کو نقصان، M5 کا مشرقی حصہ سیلاب میں بہہ گیا۔ ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارنے کا پلان، دریائے ستلج اور چناب کے سیلابی ریلوں سے اونٹ شریف، احمد پور شرقیہ میں تباہی کے مناظر، علاقہ بڈانی، چکہل اور دیگر علاقوں کی رابطہ سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ گئیں، مکانات منہدم، فصلوں اور باغات کو شدید نقصان۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ گجرات میں بارشی پانی کی نکاسی کے لیے مسلسل آپریشن، سینٹری ورکرز سیوریج لائنوں کی صفائی پر مامور، واسا، ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر ٹیمیں بھی سرگرم۔ جیل چوک، شاہجہاں روڈ، ریلوے روڈ، سرکولر روڈ، مچھلی چوک، نورپور شرقی اور دیگر علاقوں میں بارشی پانی کا نکاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گجرات کے لیے جدید ترین سیوریج سسٹم کی منظوری دے دی، نئے سیوریج سسٹم پر جلد کام شروع ہوگا۔ دیگر ملک بھی پاک سعودیہ جیسے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، اس بارے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا، اس میں کئی ماہ لگے ہیں۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں ساتھ دیا، پاکستان پر پابندیوں کے بعد سعودی حمایت بڑی اہم تھی، ہر مسلمان ویسے بھی حرمین شریفین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خفیہ شرائط نہیں، کسی دوسرے ملک نے چاہا تو معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں، معاہدے کا دائرہ کار دیگر ملکوں تک بھی بڑھ سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا اپنی سلامتی کے لیے خطے کے ملکوں کو میلوں دور کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے کے بجائے ایک خود مختار اور باصلاحیت ملک پر بھروسہ کرنا ہوگا جو انہیں حقیقی تحفظ فراہم کر سکے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے مددگار ثابت ہوں گی، دنیا ایٹمی جنگوں سے محفوظ ہے اور امید ہے آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ پاکستان کے خلاف جارحیت ہوئی تو سعودی عرب دفاع میں مدد کرے گا، سعودی عرب کے خلاف جارحیت ہوئی تو پاکستان دفاع میں مدد کرے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ مثبت پیش رفت قرار، بلاول بھٹو کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا، ہم نے بھارت سے مقابلہ کر کے جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا تاریخی سیلاب کے اثرات عوام بھگت رہے ہیں، وزیر اعظم سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد کی درخواست کی تھی۔ گرین ٹریکٹر پروگرام کے فیز 2 میں 9500 ٹریکٹرز کے لیے قراردادی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے قراردادی کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گرین ٹریکٹر اسکیم فیز 2 کی قراردادی میں کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد۔ قراردادی میں کامیاب کاشتکار محمد عاشق کو فون کر کے مبارکباد دی گئی۔ 7 ایکڑ یا اس سے زیادہ اراضی مالکان 75 سے 125 ہارس پاور تک ٹریکٹر حاصل کر سکیں گے۔ ہائی پاور ٹریکٹرز کے لیے حکومت پنجاب 10 لاکھ روپے سبسڈی دے گی۔ گرین ٹریکٹر اسکیم فیز 2 کے تحت 20,000 ٹریکٹر پر سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے اعلیٰ وفد کی ملاقات۔ وفد میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی اسپتال، جرمن کینسر ریسرچ سینٹر اور ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے ماہرین شامل تھے۔ بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اصولی اتفاق۔ ڈاکٹر اسٹیفن مائیکل نے پنجاب میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے حکومت پنجاب کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب کو آبلیشن کینسر ٹریٹمنٹ متعارف کروانے والا پہلا ریجن صوبہ ہے، پیڈیاٹرک انکالوجی کے لیے جرمنی کی جدید ٹیکنالوجی کا خیر مقدم کریں گے۔ نون فائلر سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے خلاف اکتوبر سے سخت ایکشن کی تیاریاں، ایف بی آر کی 30 ستمبر سے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی فہرست کی تیاری۔ دولت کی نمائش کرنے والے نان فائلر سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی تفصیلات نادرا سے حاصل کی گئیں، بینک اکاؤنٹس، اخراجات، بیرون ملک سفر، کریڈٹ اور اے ٹی ایم کارڈ کی تفصیلات حاصل۔ ایف بی آر میں مانیٹرنگ کے ذریعے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے اسٹارز کا ڈیٹا ٹریک کیا جائے گا۔ نان فائلرز مہنگی گاڑی، مہنگے گھر، مہنگے کپڑے، مہنگے جیولری کی نمائش کرنے والے گرفت میں آئیں گے۔ سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف متعزد ٹویٹ کیس، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے بربریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ 27 ستمبر کو سنایا جائے گا۔ اعظم سواتی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت 2 مقدمات درج ہیں۔
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں ملزم عمر حیات پر فرد جرم عائد، ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ثنا یوسف کو آپ نے قتل کیا ہے؟ جج افضل مجوکا کا ملزم سے استفسار میں نے ایسا کوئی بھی جرم نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ ملزم عمر حیات کا جواب، جج نے پوچھا آپ پر ثنا یوسف کا موبائل فون چھیننے کا بھی الزام ہے؟ ملزم نے جواب دیا میرے اوپر لگائے گئے الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ملزم عمر حیات کے خلاف تھانہ سنبل میں قتل کا مقدمہ درج ہے۔ بگرام ایئر بیس پر امریکی فوج کی تعیناتی کے لیے افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا چینی صدر سے غزہ اور یوکرین روس معاملے پر بات کی، یقین ہے روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے چینی صدر ساتھ دیں گے۔ روس کی جانب سے فضائی حدود کی مبینہ خلاف ورزی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ٹرمپ کا افغانستان کے بگرام ایئر بیس پر دوبارہ کنٹرول کا منصوبہ، چین کا بگرام ایئر بیس پر امریکی منصوبے پر سخت رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ افغانستان کا مستقبل افغان حکومت کو خود طے کرنا چاہیے۔ امریکی صدر کا بیان خطے میں کشیدگی بڑھانے اور عوامی امنگوں کے خلاف ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ ایران پر نئی پابندیاں روکنے کے حق میں 4 ممالک نے ووٹ دیا، 9 ممالک نے پابندیوں میں نرمی کی مخالفت کی، 2 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان، روس، چین اور الجزائر نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایرانی مندوب نے پاکستان، روس، چین اور الجزائر کا ووٹ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ ایران نے UN سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کو سیاسی جانبداری قرار دے دیا۔ ایران پر یورپی پابندیاں 28 سپٹمبر کو دوبارہ نافذ ہونے کا امکان۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام کا معاملہ پرامن طریقے سے حل کیا جائے، پاکستان کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب، کہا ایران پر پابندیاں اور کشیدگی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گی۔ فریقین کے درمیان باہمی اعتماد کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈائیلاگ اور سفارتکاری کو مزید وقت دینا چاہیے۔ ایسی کارروائی کی حمایت نہیں کریں گے جس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہو۔ چینی صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ باہمی تعاون سے آگے بڑھنے کا عزم۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے چین اور امریکہ دوسری جنگ عظیم میں اتحادی تھے۔ چینی عوام جاپانی جارحیت کے خلاف امریکی حمایت کو فراموش نہیں کریں گے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ امریکہ کو یک طرفہ معاشی پابندیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کا اسرائیل کو $6 ارب کی جنگی امداد دینے کا اعلان، $3.8 ارب کے اپاچی ہیلی کاپٹر اور $1.9 ارب کی فوجی گاڑیاں شامل۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کو جنگی امداد دینے کے لیے کانگریس سے رجوع کر لیا۔ امریکہ کا فلسطینی صدر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے ویزا دینے سے انکار۔ صدر محمود عباس اگلے ہفتے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے۔ اسرائیل عالمی تنہائی کا شکار، ایک کے بعد ایک بڑا جھٹکا۔ پرتگال نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پرتگالی وزارت خارجہ کے مطابق کل فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ فرانس اور برطانیہ سمیت 9 ممالک آئندہ ہفتے UN کے اجلاس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے زمینی حملے جاری، مزید 43 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہداء میں 9 سال کے بچے سمیت 2 امدادی ورکرز بھی شامل۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 65,200 سے زائد ہو گئی۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق غزہ سٹی سے اب تک 4,50,000 فلسطینی نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ادھر برازیل کا اسرائیلی بربریت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جانے کا اعلان۔ نیدرلینڈز کی خاتون رکن پارلیمنٹ کو فلسطینی پرچم والا لباس ذبح کرنے پر ایوان سے نکال دیا گیا۔ ایسٹرو ہینٹ کو فلسطینی پرچم کے رنگوں پر مشتمل لباس پہننے پر پارلیمنٹ سے باہر جانے کا حکم دیا گیا۔ ٹرمپ کے حکم پر جنوبی کیریبین کے پانیوں میں کارروائی، منشیات اسمگل کرنے والی کشتی پر سوار 3 افراد ہلاک، مارے گئے۔ ملزمان کا تعلق دہشت گرد تنظیم ٹرین ڈی آرگو ونزویلا سے تھا۔ کشتی پر حملے کی ویڈیو جاری۔ امریکی ریاست مشیگن میں ناردرن لائٹس کا دلکش منظر، آسمان رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا۔